آج اگر کسی کی ایٹمی پاور کسی کے مال کو دیکھ کے انسان کی نظریں جھک جاتی ہیں، کہتے ہیں کیا کمال ہے۔ اگر اس مادی طاقت کو دیکھ کے گھٹنے ٹیکنے والا مسلمان بن گیا ہے تو وہ اگر دجال آ گیا جس نے کسی بھی درخت کو کہنا ہے اور اللہ کے حکم سے درخت کوئی اور ہوگا، پھل کوئی اور گرائے گا، یہ کیسے اس کی اتباع نہیں کریں گے؟ اس لیے معمولی دجالیوں کے سامنے سجدہ ریز ہونے والے وہ مسلمان کسی منصب پہ ہوں یا چھوٹی حیثیت میں ہوں، دجال کے سامنے ان کی حالت کیا بنے گی؟ اس لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ دجال کے فتنے سے ہمیں محفوظ فرمائے اور اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ ثلاث لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا۔ تین چیزیں اگر دنیا میں ظاہر ہو گئی کسی کا ایمان اس کو نفع نہیں دے گا: طلوع الشمس من مغربها وخروج الدجال ودابت الارض۔ جب سورج مغرب سے طلوع ہو گیا، دجال آ گیا، یا دابت الارض زمین کا وہ جانور نکل آیا جس کو اللہ کا حکم ہوگا ہر ایک کی پیشانی پہ وہ لکھ دے گا، یہ کافر ہے اور یہ مسلمان ہے، اور آخر مسلمان دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ لا تقوم الساعة الا على اشرار الخلق۔ پھر قیامت قائم ہوگی تو ان برے اور گندے لوگوں پہ قائم ہوگی۔ مصیبت یہ ہے، مسلمانوں کی ذمہ داری یہ تھی کہ اسلام کو قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھیں، نافذ کریں، اس سے ان کو بلندی اور شوکت اور رعب اور دبدبہ اور طاقت ملنی تھی، انہوں نے اس کو چھوڑا۔ مغرب یہود و نصارہ انہوں نے عقل کو استعمال کیا، عقل کو استعمال کر کے اپنے فائدے لے رہے ہیں، آخرت سے تو محروم۔ مسلمانوں نے نہ عقل سے کام لیا، نہ شریعت کا نفاذ کیا، بلکہ اس کشتی میں بیٹھے جو اس بھنور میں پھنسی ہوئی ہے، نہ دین کے رہے نہ دنیا کی رہے، دونوں پہ اعتماد نہ صحیح کیا، نتیجتاً عقل کو شریعت کے تابع کر لیتے تو یہی یہود و نصارہ مسلمانوں کے پائے ہکاروں سے ٹھوکریں کھاتے رہے۔ کیسو کسرا کو اللہ نے ریزہ ریزہ کیا، کن کے ذریعے؟ مسلمانوں کے ذریعے۔ جب انہوں نے شریعت کا نفاذ کیا، نہ انہوں نے شریعت کو اچھا سمجھا، بس ان کی طرف آنکھیں اٹھا کے دیکھتے رہے، نہ اس طرح عقل کو استعمال کیا کہ چلو اپنے امت کو، مسلمانوں کو ہی مضبوط کر سکے۔ ادھر سے بھی خسارہ اور ادھر سے بھی خسارہ۔ لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا۔ ان تین چیزوں سے پہلے اگر ایمان نہیں ہے تو پھر ایمان فائدہ نہیں دے گا۔ امام مہدی جن کا ظہور ہونے والا ہے اور اللہ ہی جانتا ہے کب ہونے والا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو خبردار کیا اور امت کو بتایا اور فرمایا المہدی من عطرتی من ولد فاطمہ، جیسا کہ سنن ابی داود کی روایت ہے 4284، مہدی میرے خاندان اور فاطمہ کی اولاد سے ہوگا۔ اور سنن ابن ماجہ کی روایت میں الفاظ یہ ہیں مہدی ہمارے اہل بیت سے ہوگا۔ اور سعید بن مسیب فرماتے ہیں، یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے 4086، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے ہم نے مہدی کا تذکرہ کیا تو وہ کہنے لگی میں نے اللہ کے رسول سے سنا تھا المہدی من ولد فاطمہ، مہدی فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے، اور فاطمہ کے بیٹے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی اولاد میں سے ہوں گے۔ باپ کی طرف سے یہ حسنی ہوں گے اور والدہ کی طرف سے حسینی ہوں گے۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سیدنا حسن کی اولاد میں سے ہونے کی حکمت کیا ہے؟ کیونکہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ نے خود خلافت چھوڑی تو اللہ عز و جل نے اس کا بدلہ کیا دیا؟ من ترک للہ شیئا عوضہ اللہ خیرا منہ، جو اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑتا ہے اللہ اسے یا اس کی اولاد کو اس کا اچھا بدلہ عطا کرتے ہیں۔ امام ابن القیم فرماتے ہیں ترک الخلافۃ للہ فجعل اللہ من ولدہ من یقوم بالخلافۃ الحق، تو اللہ نے اس کی اولاد کے لیے اس خلافت کو خاص کر دیا۔ اس کی اولاد میں سے ہی ایک انسان ظاہر ہوگا جس کا نام محمد ہوگا اور اس کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا، جس کو امام مہدی کہا گیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تیسری روایت میں فرمایا لا تقوم الساعہ، اس وقت تک قیامت نہیں ہوگی قائم جب تک عرب کا حکمران ایک ایسا انسان نہیں ہوگا جس کا نام میرے نام جیسا ہوگا، اور پھر وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ يملأ الأرض عدلا كما ملئت قبله ظلما،
جس طرح اس سے پہلے ظلم سے وہ بھر چکی ہوگی۔ یملک 7 سنین، 7 سال تک یہ حکومت سنبھالیں گے۔ ابن حبان کی یہ روایت ہے 6826۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کی صفات کو بھی بیان کیا۔ سنن ابی داود کی روایت ہے 4284، المہدی منی، مہدی مجھ میں سے ہوگا، اجل الجبہہ، کشادہ اس کی پیشانی ہوگی، اقن الانف، اس کی ناک لمبی اور اٹھی ہوئی ہوگی، یملأ الارض قسطا وعدلا، زمین کو عدل و انصاف سے بھرے گا، کما ملئت جورا وظلما، جیسے ظلم و زیادتی سے بھری ہوگی، یملک 7 سنین، 7 سال تک وہ حکومت کرے۔ اور ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 711، یسقیہ اللہ الغیث یخرج فی آخر امت المہدی، میری امت کے آخر میں مہدی کا ظہور تو ہوگا، خروج ہوگا، اللہ عز وجل انہیں بارش عطا کریں گے، وتخرج الارض نباتها، زمین اپنے نباتات کو نکالے گی، ویعطی المال صحاحا، اور یہ خلیفہ جو امام مہدی ہوگا یہ لوگوں کے اندر تقسیم بڑے انصاف اور مساوات سے کرے گا، تکثر الماشیہ، چپائے خوب ہو جائیں گے، تعظم الامہ، امت خوب بڑھے گی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا یہ خلیفہ ہوگا، یقسم المال ولا یعدہ، وہ مال کو اس طرح تقسیم کرے گا، شمار نہیں کرے گا، کہے گا لے لو، اس قدر اللہ تعالیٰ مال کی فراوانی کرے گی، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے 7502۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے 155، کیف انتم اذا نزل فیکم ابن مریم، کیا حال ہوگا تمہارا اس وقت جب سیدنا عیسیٰ بن مریم اتریں گے، فَأَمَّكُم مِّنكُم، لیکن امامت تم میں سے کوئی کروائے گا، اور دوسری روایت میں آتا ہے وَإِمَامُكُم مِّنكُم، اور امام تم میں سے ہوگا، تمہارا امام مہدی خود تم میں سے ہوگا۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ امامت کیسے کروائیں گے، تدری ما امکم منکم، پھر بیان کیا فامکم بکتاب ربکم تبارک و تعالی و سنت نبیکم، واللہ کی کتاب اور سنت نبی کے ساتھ وہ امامت کروائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کا بھی اظہار کیا کہ امام مہدی کا ظہور کیسے ہوگا اور پھر ان کی بیعت کہاں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے 4085، المہدی منا اہل البیت یصلحہ اللہ فی لیلہ، مہدی اہل بیت میں سے ہوں گے، ہم میں سے، اللہ تعالیٰ ایک رات میں ہی ان کی اصلاح کریں گے، یعنی ان کی شہرت تو نہیں ہوگی لیکن ایک ہی رات میں ان کا ظہور ہوگا، یا خلافت کے لیے ایک رات میں اللہ ان کو تیار کر دیں گے، جبکہ اس سے پہلے ان کی کوئی شہرت نہیں ہوگی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو لم يبق من الدہر الا یوم، اگر دنیا ختم ہونے میں ایک دن باقی رہ جائے تو اللہ عز و جلال لبعث اللہ رجلا من اہل بیتی، میرے خاندان میں سے کسی ایک آدمی کو ضرور بھیجیں گے جو زمین کے اندر عدل و انصاف قائم کرے گا۔ اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس ایک دن کو اتنا لمبا کر دیں گے جس میں امام مہدی جو میرے خاندان میں سے ہوں گے، جو دنیا کے اندر عدل و انصاف کو قائم فرمائیں گے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے 156، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تزال طائفة من امتی یقاتلون علی الحق ظاہرین الی یوم القیامہ، میری امت میں سے ایسے لوگ ہوں گے جو قیامت تک حق پہ قائم رہیں گے اور غالب رہیں گے۔ فینزل عیسیٰ بن مریم، عیسیٰ بن مریم علیہ الصلاۃ والسلام کا نزول ہوگا اللہ کے حکم سے، فیقول امیرہم تعال صلی لنا، اس وقت مسلمانوں کا امیر کہے گا آئیے آپ نماز پڑھائیے، فیقول لا، تو سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام فرمائیں گے، ان بعضکم علی بعض امراء تکریمۃ اللہ ہذہ الامہ، تو سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام فرمائیں گے کہ نہیں، تم خود ہی آپس میں ایک دوسرے کے امام ہو، یہ اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ اعزاز ہوگا۔ تو اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ لوگوں کے ہاں یہ جو بات معروف کہ لا مہدی الا عیسیٰ،
یہ بات غلط ہے۔ اور یہ جس چیز کا حوالہ دیا جاتا ہے جو محمد بن خالد الجندی روایت کرنے والے ہیں، جو کہ ضعیف انسان ہے، جس کے بارے میں امام حاکم ابو عبداللہ فرمایا کرتے تھے الحافظ الجندی ھذا مجھول، یہ مجھول انسان ہے، واختلف علیہ فی اسنادی، اور اس کی سند میں بھی اختلاف ہے اور اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام مہدی کا تذکرہ کیا اور ساتھ بلکہ یہ فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول تو بعد میں ہوگا، لیکن مہدی کی بیت اللہ میں ہوگی۔ سلسلہ صحیحہ کی روایت 7720 یبایع لرجل بین الرکن والمقام، ایک آدمی کی بیعت کی جائے گی حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ اسی مہدی کے خلاف لشکر آئیں گے مکہ پہ حملہ کرنے کے لیے، لیکن اس لشکر کو دھنسا دیا جائے گا۔ صحیح مسلم 2883۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا، صحیح مسلم کی ایک دوسری روایت میں یہ روایت کے الفاظ موجود ہیں 2884، یا رسول اللہ ان الطریق قد یجمع الناس، لوگ تو یہ تماشا دیکھنے جمع ہوں گے، یہ کدھر لشکر جا رہا ہے؟ فرمایا فیہم المستبصر والمجبور وابن السبیل، کچھ لوگ تو سمجھدار اس کو قصداً اس کام کے لیے جا رہے ہوں گے، کچھ مجبور ہوں گے، کچھ مسافر بھی ساتھ ہوں گے، لیکن اللہ عز و جلال سب کو ہلاک کر دے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو صحیح مسلم کی تیسری روایت ہے، یخسف باوسطہم، جب بیدار جگہ پہ پہنچیں گے تو لشکر کے درمیان سے زمین دھنس جائے گی، تو جو سب سے آگے لوگ ہوں گے پچھلے لوگوں کو مدد کے لیے پکاریں گے، پھر وہ بھی دھنس جائیں گے، صرف ایک شخص بچے گا جو یہ خبر پہنچانے والا ہوگا۔ تو امام مہدی جس کے بارے میں کچھ لوگوں نے انکار کرنا شروع کر دیا، اور آج بھی کتنے ایسے لوگ جو دانش و بینش اور علم و معرفت کا دعویٰ کرتے ہیں اور چینلز پہ بیٹھ کے ان تمام روایات کا انکار کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کوئی مہدی نہیں آئے گا، یہ تو ایک تصور ہے، یہ تو ایک بات ہے کہ ہدایت دینے کے لیے سیدنا عیسیٰ آئیں گے اور کوئی مہدی نہیں ہوگا۔ تو ایسے لوگوں کو قرآن و سنت کی ان باتوں کو ماننا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ امام مہدی یہ وہ ہیں جو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگی، جو زمین میں عدل و انصاف قائم کریں گے، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر جس طرح سیدنا عیسیٰ دجال کو قتل کریں گے، دجال کا ظہور ہوگا، یہ بھی قیامت کی نشانی ہے، تو وہاں امام مہدی بھی ہوں گے۔ قیامت کی نشانیاں اس کی دو قسمیں، علامات صغرا اور علامات کبریٰ، چھوٹی نشانیاں اور بڑی نشانیاں۔ چھوٹی نشانیاں وہ ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے لے کر اس وقت تک ان کا سلسلہ جاری رہے گا جب تک قیامت کی 10 بڑی نشانیاں ظاہر ہونا شروع نہیں ہو جائیں گی۔ کون سی چھوٹی نشانیاں ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی قیامت کی نشانی ہے، بعثت انا والساعة كهاتين، مجھے اللہ رب العزت نے مبعوث کیا ہے، میں قیامت کے قریب مبعوث ہوا ہوں، جس طرح 2 انگلیاں قریب ہیں اس طرح قیامت اور میری بعثت قریب ہے۔ دوسری نشانی، ایک وقت آئے گا قیامت کی نشانی یہ ہوگی علم اٹھ جائے گا اور جہالت عام ہو جائے گی اور قتل و غارت بھی عام ہو جائے گی، راج ہوگا تو جہالت کا ہوگا۔ ان بین یدی الساعة ایاما یرفع فیها العلم وینزل فیها الجہل، ایسا وقت آئے گا قیامت کے قریب کہ علم اٹھا لیا جائے گا، علم والے فوت ہو جائیں گے اور جہالت معاشرے پہ راج کرے گی۔ وَيَكْثُرُ فِيهَا الْحَرَجُ وَالْحَرَجُ الْقَتْلُ، اور کثرت سے قتل و غارت ہوگی۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى يقتل الرجل جاره وأخاه وأباه، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب پڑوسی کو قتل نہیں کرے گا، بھائی کو قتل کر دے گا، بیٹا باپ کو قتل کر، اس طرح قتل و غارت عام ہو جائے گی۔ قیامت کی تیسری نشانی جو چھوٹی نشانیوں میں سے ہے، لوگوں کے اندر تناکر پیدا ہوگا۔ تناکر کسی کو پہچانتا ہی نہیں، صرف سلام اس کو کہیں گے جس کو جانتے ہوں گے، باقی کسی کے ساتھ پہچان ہی نہیں۔
ان بین یدی الساعہ تسلیم الخاصہ، قیامت کے قریب تعارف اور سلام صرف خاص لوگوں تک محدود ہو جائے گا، بیگانگی مسلمانوں کے اندر بھی آ جائے گی۔ چوتھی نشانی، وقت میں بے برکتی آ جائے گی، بدعملی پھیل جائے گی، مال ہونے کے باوجود بھی لوگ بخیل ہو جائیں گے۔ یتقارب الزمان، وقت بہت جلدی گزرے گا۔ وینقص العمل، عمل ناقص ہو جائے گا۔ ویلقى الشح، اور دلوں میں بخیلی ڈال دی جائے گی، ہر شخص روتا نظر آئے گا، اور مال اس کے بعد بہت ہوگا۔ پتہ کب چلتا ہے؟ جب ڈکیتی ہوتی ہے۔ کیا ہوا؟ زیادہ نقصان تو نہیں ہوا، نہیں، بس 2 ملین تھا گھر میں اور چور آئے لے گئے۔ اور یہ وہ شخص ہے جس پہ لوگ ترس کھاتے تھے کہ اللہ اس پہ رحمت فرما دے، اس کی ضروریات کو پورا کر دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے مال کی فراوانی آ جائے۔ لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال فيفيض، جس طرح پانی چلتا ہے مال دنیا کے پاس اس طرح آئے گا۔ حتى يهم رب المال من يقبله منه صدقة، لوگ صدقہ لے کے باہر نکلیں گے، کوئی صدقہ لینے والا نہیں ہوگا، سب کے پاس مال ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے، والذی نفس محمد بیدہ لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والبخل، فحاشی اور عریانی معاشرے میں عام ہو جائے گی، یہ قیامت کی نشانی۔ اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک فحاشی اور عریانی کا عروج نہیں ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مختلف قسم کا فتنہ انسان کے سامنے آئے گا، بہت سارے فتنوں کا ظہور ہوگا۔ بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم، نیکیاں کر لو اس سے پہلے کہ فتنے آ جائیں۔ كقطع الليل المظلم، جس سے رات کی تاریکی بڑھتی اور بڑھتی چلی جاتی ہے، اس طرح فتنے بڑھتے اور بڑھتے ہی جائیں۔ كوقع القطر، اس طرح بارش کے قطرے آسمان سے گرتے ہیں، ان کی تعداد معلوم نہیں کی جا سکتی، اس طرح فتنے بھی اتنے ہوں گے کہ آپ ان کا شمار نہیں کر سکتے۔ بلکہ ایک فتنہ آئے گا، انسان کہے گا ہذہ مہلکتی، میں مارا گیا۔ پھر دوسرا فتنہ آئے گا تو پہلے فتنے کو ویسے بھول جائے گا۔ ینسی تالیہا ماضیہا، یصبح مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، صبح آپ ایک شخص کو ملیں گے مومن ہوگا، شام کو وہ کافر ہو چکا ہوگا، شام کو مومن ہوگا، صبح تک کافر ہو جائے گا۔ کیوں؟ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، وہ دنیا کے چند ٹکوں کے بدلے اپنے دین کو بیچ دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ، جب تک توحید رہے گی قیامت نہیں آئے گی، اللہ کا نام جب تک باقی رہے گا قیامت نہیں آئے گی۔ لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک لوگ حج کرنا نہیں چھوڑ دیں گے۔ ایک وقت آنے والا ہے کہ لوگ حج نہیں کریں گے، اور ایک ٹیڑھی پنڈلیوں والا کالے رنگ کا انسان ہاتھ میں ہتھوڑا پکڑا ہوگا، یقلع حجرا حجرا، بیت اللہ کو توڑنا شروع کرے گا، ایک ایک اینٹ الگ کر دے گا، لوگوں کو پرواہ نہیں ہوگی۔